12 اللہ پاک فرماتا ہے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 53 میں ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی شے نہ دیتے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان یہودیوں کے لیے ملک میں، ملکیت میں، سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس وقت تک تو کوئی بھی ان کے قبضہ میں کوئی ملک، کوئی بستی، کوئی آبادی کچھ بھی نہیں تھا، ان کی کوئی حکومت نہیں دنیا کے اندر یہودیوں کی۔ عیسائی جو تھے وہ بہت پاورفل تھے، رومی، کیسر، یہ لوگ جو تھے عیسائی تھے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اگر ان یہودیوں کو جو اتنے زیادہ گراوٹ کا شکار ہیں، اگر ان کو ملک دیا جاتا، ان کو حکومت دی جاتی کسی حصے پر، کسی خطہ زمین پر، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ تل برابر بھی کسی کو کوئی چیز نہ دیتے۔ یہ اتنے بخیل ہوتے کہ یہ کسی پر تل برابر بھی احسان نہیں کرتے۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ اس لیے ان کو یہ ملک نہیں ملا۔ اب یہ جو ملا ہے اس کو کوئی مانتا نہیں ہے اسرائیل کو، دو چار کو چھوڑ کر، اور اگر مانا بھی جائے کہ بھئی اب کیسے مل گیا تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اب قیامت بھی تو آنی ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، کوئی وجوہات و اسباب تو اس کے لیے بھی بنے گے۔ یہ اسرائیل بڑا ہوگا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ سب احادیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے پیش گوئیاں فرما دی کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اور بالآخر قیامت کے قریب ایک بہت بڑا جو جنگ عظیم ہوگی، الملحمۃ الکبریٰ اس کو کہا گیا ہے، اس میں ایک طرف یہودی ہوں گے اور دوسری طرف پوری دنیا یعنی مسلمان ہوں گے۔ جو اس وقت عیسائی ہوں گے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خود تشریف لے آئیں گے تو عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور صلیب ٹوٹ جائے گی، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں۔ دنیا میں دو ہی گروہ بچیں گے، ایک یہودی اور ایک مسلمان، اور پھر اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا تو پتھر چیخ کے بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے آ کے مار دو۔ تو یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دی، قیامت کے احوال۔ تو یہ سارے جو ان پر نازل ہوئی ہیں لعنتیں، پھٹکاریں یہودیوں پر، کیوں؟ اتنے ہدایت کے ان کو یعنی کہ دیے گئے، اسباب مہیا کیے گئے، لیکن پھر بھی ہدایت نہیں پائی۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام جو کہ امام الانبیاء ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، جب آپ تشریف لائے تو آپ کو بھی نہیں مانا، اور صرف حسد اور جلن کی وجہ سے آپ سے بغض اختیار کیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کی غلامی اطاعت کو قبول نہیں کیا۔ ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم ان اہل عرب کی اتباع کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو جھٹلا دیا کہ ان کا ملک میں کیسے حصہ ہو سکتا ہے۔ اگر بالفرض ان کا حصہ ہوتا بھی تو ان کے بخل اور کنجوسی کا یہ عالم ہوتا کہ یہ لوگوں کو تل برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا ہی نہیں فرماتا جو کنجوس ہوں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اب اللہ تعالیٰ نے جڑ پکڑی کہ یہودیوں کا مسئلہ کیا ہے۔ 54 نمبر آیت، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، نبوت اللہ تعالیٰ کی ہے، رسالت اللہ تعالیٰ کی ہے، کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی مرضی جس کو چاہے دے۔ تو کیا یہ اتنے کم عقل ہے کہ اس بات میں حسد کر رہے ہیں نبی پاک سے کہ ان کو کیوں نبوت مل گئی، ان کو کیوں کتاب مل گئی، ان کو کیوں بڑا بنا دیا گیا؟ یعنی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ چیز دے رہا ہے یہ اس پر حسد کر رہے ہیں۔ یہ تو نیری جہالت نہیں ہے، مالک کی مرضی جس کو چاہے دے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، بھول گئے یہ جن کی اولادیں ہیں اسرائیل، بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ جن کی اولادیں ہیں ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو کس نے حکمت عطا کی، ان کو کس نے کتاب عطا کی، ان کو کس نے نبوت اور رسالت عطا کی؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت نے ان کے آباء و اجداد جو کہ نبی کو نہیں مان رہے، ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی اللہ تبارک نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور ملک عظیم عطا فرمایا، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو جب اس کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ان کے آباء و اجداد میں، تو پھر اللہ نے اب ان کو چنا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے مقرر فرمایا ہے، تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو نیری جہالت ہے نا کہ جب اللہ ان کے آباء و اجداد کو دے نبوت اور رسالت تو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو نبوت اور رسالت دے تو نہیں مانتے۔
یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ پر ایمان لانا بھی غلط ہو گیا. ان کا ایمان بھی پھر ایسا ہوا کہ کچھ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ دیتا ہے، یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں. یہ حسد کے بیمار ہیں، یہ حسد کی بیماری میں مبتلا لوگ ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تحقیق ہم نے عطا کی ہے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت. یہاں ابراہیم کا ذکر نہیں ہے، ابراہیم کی اولاد کا ذکر ہے. ابراہیم کی اولاد کون تھی؟ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب. یعقوب کا لقب اسرائیل، اور یعقوب کے 12 بیٹے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی ابراہیم اور آل ابراہیم جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، تم انہی کی اولادیں ہو، تم انہی کو ماننے والے ہو. جب اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی، تم نے ان کو مانا. اب اللہ نے ہی ان سے ہٹ کر دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں نبوت عطا فرمائی ہے، تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم قدر مشترک ہے، اس کو تم بھی مانتے ہو، اس کو مسلمان بھی مانتے ہیں. ابراہیم کو کس نے فضیلت دی؟ ابراہیم کو یہ مقام و مرتبہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ابراہیم کو عطا کیا، اسی اللہ نے محمد کو عطا کیا. تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو اگر اب تم محمد کا انکار کر رہے ہو، گویا اللہ کی عطا کا انکار کر رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے تمہارا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا ہے اس پر حسد کرنے والے ہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، بے شک ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی. حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ بادشاہ بنے. داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ تو پوری دنیا پر تھی. تو پوری دنیا پر اللہ تبارک نے ان حضرت ابراہیم کی اولاد کو بادشاہت عطا فرمائی. تو اسی اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، اور اسی اللہ نے اب اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا جہان کا مالک بنا کر بھیجا ہے.